بار بار کہتا ہوں کہ اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے یہ زومبیز پال کے ہم پہ مسلط کیے ہیں، اس کے بعد مولوی ہیں، اس کے بعد جوڈیشری ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عوام الناس ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو اب ہمارے اوپر ایک زومبیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ عرصے سے، اس کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو یہ آج لوگ کہتے ہیں یہ جین زی جو ہے، یہ والی جو نیو جنریشن جین زی، یہ زیادہ جذباتی ہے۔ اور بھائی یہ جین زی پہ تو یہ معاملہ ایپیکس کو پہنچا ہے، یہ جین زیا سے شروع ہوا ہے، وہ جنرل زیا اور یہ جنریشن زی، وہ ڈکٹیٹر جس نے پاکستان میں سعودی عرب کی پروکسی وار لڑی، یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبند کی بنائی گئی، سپاہی صحابہ اور دوسری، وہی بعد میں لشکر جنگی بن گئی، اور یہ سب کچھ ہوا ہمارے اس سب سے بڑے ریاستی ادارے کی سرکردگی میں آفیشیلی۔ ہتھوڑا گروپ بھی اس وقت آیا تھا، راتوں رات لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے تھے صرف ایک دہشت پھیلانے کے لیے۔ اس وقت ٹوائلٹس میں نعرے لکھے گئے شیعہ کافر۔ آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ایسی ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو شرم نہیں آئی کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے، ایون کافر بھی قرآن کا لفظ ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے۔ تمام انبیاء کا ایک ہی گروہ ہے نا۔ پولیٹیکلی ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اپنے منہج میں، لیکن پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں۔ شیعان علی وہ ہیں جو سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ رہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ٹرم کے طور پر ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، قرآن کا لفظ ہے، لیکن اس وقت لوگوں نے مزے لیے اور یہ سلسلہ چلتا رہا قتل و غارت کا، کیونکہ 1979 میں انقلاب آ گیا تھا ایران میں۔ انقلاب ہمیشہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ سعودیہ کو فکر پڑ گئی، یہاں ایک دیوبندی ان کے پاس اویلیبل تھا، جنرل ضیاء، جو لال مسجد میں نماز پڑھتا تھا، دیوبندیوں کی مسجد تھی، تو انہوں نے پراکسی وار یہاں پہ شروع کروا دی پیسے دے کے، کہ اگر یہاں پہ انگیج رہیں گے تو پھر سعودیہ کی طرف نہیں آئے گا شیعہ انقلاب، اور یہاں پہ بڑے بڑے شیعہ علماء کو قتل کیا گیا بغیر کسی وجہ کے۔ امام بارگاہوں میں اور شیعہ کی مساجد کے اندر آئے دن دھماکے ہوتے تھے، یہ تماشا چلتا رہا۔ لیکن دیکھیں قدرت انتقام لیتی ہے، جن لوگوں نے یہ کام کروایا ان پہ پھر یہی لوگ مسلط ہو گئے، کیونکہ بعد میں جب مشرف آیا اور اس سے وہ لال مسجد والی ایکٹیویٹی ہوئی 2007 میں، اس کے بعد خود کش حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر۔ وہ ریاستی ادارے جنہوں نے انہی دیوبندیوں کو شیعہ کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، وہی دیوبندی ان ریاستی اداروں کے اوپر مسلط ہو گئے۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا تھا، ہاں 2 3 4 ہوتے تھے، اگر 4 نہ ہو تو 3 3 نہ ہو تو 2، نہیں تو 1 ضرور ہوتا تھا، اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ اور اس کا ایپیکس آیا اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا 16 دسمبر 2014، پھر ہمارے اداروں کو ہوش آیا کہ جناب یہ تو معاملہ بگڑ گیا۔ پھر سب سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے ضرب عزب کے نام سے ایک فوجی آپریشن لانچ کیا، اور انہی مولویوں کو جن کو یہ یوز کر چکے تھے، جو ماڈرن فارم میں پھر فتنہ الخوارج بن گیا، یعنی کہ ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، ان کی سرکوبی کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، بیچ میں ایک اور آفت ٹوٹی کہ ہمیں گوروں نے بتایا کہ جناب اپنے گھر کی صفائی کریں، ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر انہوں نے لٹکائی کہ آپ کو ہم پھر بلیک لسٹ کر دیں گے، دنیا میں آپ پھر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ ہوتی ہے، اس کا کچھ کریں۔ پھر انہوں نے رد الفساد شروع کیا۔ اب یہ ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، اور سب سے بڑھ کر ایف اے ٹی ایف دامت برکاتہم عالیہ، اس کی برکت سے کوئی پاکستان سکون میں آیا۔ ادروائز یقین کریں کہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تو خود ایک سینسٹیو آرگنائزیشن میں ڈیفنس کی جاب کرتا تھا، تو ہمارے تو روزانہ ہی آلموسٹ ایک کوئی فیکس آئی ہوتی تھی طالبان کی طرف سے، اور دھماکے بھی ہوئے، ہمارے کئی اپنے ساتھی شہید ہوئے اس میں۔
حالانکہ ہمارے ادارے کا کوئی ڈائریکٹلی لینا دینا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ یہ اٹامک انرجی کا ادارہ ہے یا ڈائریکٹلی فوج کا ادارہ ہے یا فوج کو سپورٹنگ کوئی ایجنسی ہے یا پولیس کا ادارہ ہے جو ایک سولین ایجنسی ہے، سب کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی دوران جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرمانہ کھیل کھیلا ہمارے ایکس آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کے، وہ 2017 کے دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے تھرو۔ خادم رضوی صاحب اپنی کاز میں مخلص تھے لیکن یوز ہو گئے ان کے ہاتھوں۔ اس وقت انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنا تھا، اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے چکر میں انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا۔ یہ لادہ بات ہے کہ وہی مذہبی کارڈ پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوا، اسی ٹی ایل پی کے ذریعے انہوں نے لا کے دھرنے شروع کروا دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر۔ حالانکہ وہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، اس مس ہینڈلنگ کے دوران ساری جماعتوں نے سگنیچر کیے ہوئے تھے۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک بندے نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، تو بعد میں جناب ایک پولیٹیکل جماعت کے اوپر ڈال دیا گیا، ورنہ ساری پولیٹیکل جماعتیں اس کی اپروول میں شامل تھیں۔ خیر وہ ریورس ہو گیا، بات ختم ہوئی۔ پھر انہوں نے وہاں 5,000 کے نوٹ بانٹے، اور ہمارے جو ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس وقت ڈی جی سی تھے فیض حمید صاحب، جو آج اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ ابھی ان کا مزید انجام باقی ہے۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے پاکستان کا، اس کے سگنیچر ہوئے جو معاہدہ طے پایا ٹی ایل پی کے ساتھ۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج بدماش اندر ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ بدماش جب اپنی عروج پہ تھا نا، میں نے اس وقت بھی ان دھرنوں کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج خادم رضوی صاحب قبر میں اور انجینئر صاحب بول رہے ہیں۔ خادم رضوی صاحب جب باہر تھے نا، اس وقت بھی میں بولتا تھا اور وہ بھاگتا تھا آگے آگے۔ ہم کوئی ابن الوقت نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں ہو تو ہم سیم پیج کا نعرہ لگا کے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں، اور گورنمنٹ سے باہر نکلے تو ہم کہیں جی ہم آئین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ میں ہو تو ہم اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بدنام کریں، اور جب گورنمنٹ سے نکالے جائیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کریں۔ یہ سب کے سب دنیا کے کتے ہیں، جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کوئی ان کا ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے، مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کس طرح ان کے خلاف وہ چیزیں پھر استعمال ہوتی ہیں۔ اور وہ جو ہمارے مہاتما صاحب ہیں، خان صاحب، ان کے اوپر تو سیدھا فائر توہین مذہب کے نام کے اوپر، وہ اس کو جو بھی شکل دے، کبھی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام، پھر یہ سارے کام چلتے ہیں بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ اس وقت 2017 میں یہ مہاتما صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی ٹی ایل پی کے دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں ختم نبوت کے نام کے اوپر۔ اور یہ ختم نبوت نہیں ہے، یہ چندہ گیم ہے، یہ اینٹی قادیانی ہے۔ اگر یہ ختم نبوت کے لیے مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی بولتے۔ جہاں سے یہ دھرنے لے کر نکلتے ہیں نا لاہور سے، وہاں سے یہ ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں۔ کبھی ان کے خلاف دھرنا نہیں دیں گے کیونکہ خورا ان کے گھر نکلے گا، یہ چندے کھاتے ہیں اس فرقے کے۔ ختم نبوت کے اوپر یہ بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہے، یہ صرف اینٹی قادیانی بول سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر وہ بندہ بات کرے گا جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال مانے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کلمے پڑھانے والوں کے حق میں لوگوں نے مناظرے لڑے، کتابیں چھاپی، ان سب کے خلاف بولے گا، انہیں بھی دجال ڈکلیئر کرے گا۔ یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، وہ ختم نبوت کے اوپر کام کر سکتا ہے، باقی صرف چندے اکٹھے کریں گے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے چندہ خور تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ سب چندوں کا دھندا ہے بھائی، کوئی ختم نبوت کے لیے مخلص نہیں، سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے۔ وہ دیکھ لو، وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے، تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا۔ یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے۔ تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے، اور پھر جو تو نے کرنا کر، اپنے انجام کو پہنچ۔ نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے، لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے، اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے، سہیل ابن عمر اور کئی لوگ۔ تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا، یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں، گورنمنٹ انہیں تنخواہ دیتی ہے، اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں جی ہم عشق رسول۔ بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے۔ لو سامو مولویو، تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جاندا، تواڈے سارے بزرگان بے دین، سارے علماء کرائم
انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں نہ آ رہے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سریعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. وہ چندے اکٹھے کریں گے. یار خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تو کبھی غازی علم الدین بننے کی کوشش نہیں کی. ہاں اگر کہتے ہیں نا کوئی بندہ کو نہیں, لسٹ میں تو دینا ماں. آپ کے اعلی حضرت نے سارے دیوبندی اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر. تو بسم اللہ کرو, کراچی تو شروع ہو جاؤ, کروڑوں دیوبندی آ جائے. یہ میں تفنن کے طور پر اور پھکی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر الزامی بات کر رہا ہوں. یہ نہ کہ شروع ہی ہو جان کدھر. ویسے نہیں جو ہوں ڈردے ایک دوے کو, دوے نے اپنی فرینچائز سجائی ہوئی ہیں, انفی بریلوی تے انفی دیوبندی. اور دوسری طرف دیوبندیوں نے المحند میں بریلویوں کو شیطانی گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, بسم اللہ کرو, پھر مکاؤ گروہ. چڑھتے ہیں وام الناس کے اوپر. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کو کامیاب نہیں ہوئی, کوشش دیکھیے کسی نے نہیں کی. شروع سے لے کے ابھی تک غازی علم الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی, سارے دن تھر بزرگان دین اردو زندہ سمجھے. جدو نے ایک کام کیتا ہے 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے. قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترخانہ دا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تسی کے پہ کرتے سو سب اللہ کے بندو, چھوڑ دو, مزے لیتے ہیں یہ. اور اس کی بھی اصلیت میں آپ کو بتا دوں, آپ لاہور ہائی کورٹ سے وہ پوری پروسیڈنگ نکلوائیں. 31 اکتوبر 2020 کو, آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے, BBC اردو نے باقاعدہ وہ پورا بیان اس کا نقل کیا ہے, اور یہ کریڈیبل ایک ادارہ ہے. پھر میں نے اپنے سورسز سے بھی پتا کیا, ان کا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں یہ پوری پروسیڈنگ کورٹ کی اور اس کا بیان موجود ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی؟ کہتا میں نے چھری نہیں خریدی. تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے گیا تھا؟ کہتا میں سبزی لینے کے لیے گیا تھا. ان کا یہ تیرے کپڑے, کہتے کپڑے, یہ قمیض تو میری ہے, شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ تو چھوڑ دیں, مجھے نہیں پتا. میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا, انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر صحت جرم سے انکار کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کہتے ہیں ہم تو گئے نہیں کبھی اکیڈمی. اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا, وہ بھی ساتھ اس پہ لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے. لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے, کڈو مولوی باہر. مولوی جا کے ذرا اس ثواب کا معاملہ, لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں, یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں. جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا, خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو, خواہ وہ داعش کا ہو, وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف, کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہیں. اے تو جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں, یعنی علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی, اور اسی جیکٹ پائیے, اگر دیوبندی ہیں تو دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دیں گے, اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دیں گے. اے جہاد جے ٹوٹل دوڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا, کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ, کوئی شک نہیں ہے.
لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا، کوئی جاشاد نہیں، ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر، نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گیا، کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا، ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. اور میں کہتا خدا دا نہ یار، ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے، وہ تو اسلام نے کوئی لینا دینا ہی نہیں، پشتون موومنٹ تھی وہ. تو یہ سارے کے سارا تماشا چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ جو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر اور جو توہین مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، آئے دن واقعات آپ دیکھ لیں. سری لنکن کا قتل ہوا ایک سٹیکر کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جڑا مالا میں درجنوں چرچ انہوں نے جلائے. پھر سوات انسیڈنٹ ہوا، سرگودا میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا. اور یہ جو عمر کوٹ والا ہے، پہلی دفعہ میں سندھیوں کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے جرأت دکھائی ہے اور وہ پبلکلی باہر نکلے ہیں اور ان نمک حرام پولیس آفیسرز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یار وہ بندہ، اس بیچارے نے کوئی توہین نہیں کی ہوئی تھی، اس نے تو آ کے خود بتایا جی کافی عرصے سے میرا فیس بک ہیک ہوا ہے، اس کا کچھ کریں. اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر، لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے. ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا، ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ، نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا ہے. یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا، اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لوے کہ جناب امن ہے اتنے کے لین آئے ہو، پھر اتنے ہی جاؤ نا جتنے ہے اسلام دا قلعہ، تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دیا گیا. اگر وہ پھانسی نہ ہوتی تو آج گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آتا، کہ لوگ یقین کر لیتے کہ جی بچ جائیں گے، خیر ہے جو مرضی کرے. سلام ہے اس وقت کے پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کہ انہوں نے جرأت دکھائی اور دن بھی رکھا 29 فروری تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. 29 فروری 4 سال بعد، یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا تھا طے کر کے، ورنہ ہر سال انہوں نے 28 فروری ہوتا نا تو پہنچا ہونا تھا اسلام آباد اور تماشا لگانا تھا انہوں نے. ابھی بھی اس نمک حرام کی یاد میں انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے اور اس کا ابا بیٹھ کے وہاں نوٹ چھاپ رہا ہے، دیکھیں آپ نے ویڈیوز میں. ابھی جلالی صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں. میں اپنے ریاستی داروں سے پوچھوں گا کہ جو شخص نمک حرام تھا اور آپ نے اسے پھانسی کی سزا دی، اس کا مزار بننے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ قبر رکھیں، قبر تو نان مسلم کی بھی ہے، اس کی کوئی بے رحمتی نہیں ہے. مزار کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ چندوں کا اڈا کیوں بنایا ہوا ہے؟ عرس کیوں ہو رہے ہیں وہاں پہ جس کو اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی آپ پشپناہی کر رہے ہیں. تماشا چل رہا ہے اسی طریقے سے. تو میں تو دلیری کے ساتھ اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. انہوں نے میری لائف تو کی ہوئی ہے ونریبل، لیکن میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا، نہ زندہ نہ مردہ. پون کے رکھ چڑھنا میں سارے نو، میرا بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پھر جنازے پڑھتے ہیں جی، غائبانہ نماز جنازہ. مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا، جی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے لگا ہوں، ہمارے نمازی جو ہے نا زور لگا رہے. اور میں کہ اپنا جنازہ پڑھنے لگے ہو؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتا تھا ممتاز قادری، آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا ابھی قبر سے نکلے سارے وابیوں کو پون کے رکھ چھڑے ہو. شکر الحمدللہ انہوں نے بات مانی اور اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے سے وہ پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ سارے نمازی تلے ہوئے تھے. اور میں کہا چھڑ دو یار، کیا کر دو؟ یہ ٹوٹل تمہاری عقل ہے؟ تم لوگوں نے دین سے یہ سیکھا ہوا ہے یار، تم کو بیسک دین بھی نہیں آتا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتے ہوئے غزوہ بدر کے قیدیوں کو خود سے قتل کر دیا تھا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا. تو یہاں پہ بھی کوئی بندہ جو سرکاری ملازم ہے، اگر اس نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس طرح کی غلط، پہلے جاب سے استعفیٰ دے وہ، اور پھر آ کے جو اس نے کرنا ہے اور اپنے انجام کو پہنچے. ہمارے نزدیک تو وہ بھی غلط ہے.